إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قابل احترام سامعین، جماعت کے پرعزم باحوصلہ نوجوانوں، یہ بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آپ حضرات نے رمضان المبارک کی اس مناسبت سے، آج رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہے، آپ نے تو یہ پروگرام بنایا کہ بعد نماز عصر کے درس میں ہم سیرت رسول کے تعلق سے کچھ پڑھیں کچھ سنیں، کیونکہ پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شخصیت کے بارے میں کچھ جانے بغیر ہمیں دین کی سمجھ نہیں آ سکتی، ہم کتاب و سنت نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کی عملی تفسیر ہے، قرآن کے آپ شارح ہیں، قرآن کو آپ بیان کرنے والے ہیں۔ پیارے پیغمبر کی حیات طیبہ سے لے کر کے اب تک اللہ کے رسول کی زندگی پر، آپ کی حیات پر ہر زبان میں بڑی اہم کتابیں لکھی گئی۔ اردو زبان میں گزشتہ تقریباً 40-42 برس پہلے 1976 میں پاکستان کے شہر کراچی میں ایک عالمی کانفرنس ہوئی، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ سیرت کے ٹاپک پر ایک عالمی انعامی مقابلہ رکھا جائے اور ہر زندہ زبان میں ایک مقالہ لکھا جائے۔ الحمدللہ پوری دنیا سے ہزاروں لوگوں نے مقالے لکھے، جن میں سے 183 مقالے ان کے شرائط کے مطابق تھے۔ وہاں کے ماہرین متخصصین جو سیرت کے ماہر تھے، ان لوگوں نے 183 مقالوں میں سب سے پہلی پوزیشن، پہلا انعام اس مقالے کو دیا، وہ ہے الرحیق المختوم، جو آپ کے ہندوستان کے، آپ کی جماعت اہل حدیث کے ایک عظیم ثبوت، جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کے استاد مولانا صدر الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو عربی زبان میں لکھا، اور اللہ کا فضل و کرم یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے لکھنے سے پہلے وہ کبھی عرب نہیں گئے تھے، لیکن عربی زبان میں لکھا اور پہلی پوزیشن، پہلا انعام حاصل کیا۔ یہ ہندوستان کی مٹی کی خوبی ہے۔ آج ہمارا علم کمزور ہو گیا ہے، ورنہ ایک زمانے میں ہندوستانی علماء کی کتابیں عرب کے لوگ ڈھونڈ کر کے پڑھتے تھے، ان کی عربی زبان اتنی مضبوط ہوتی تھی۔ یہ عرب نہیں گئے۔ اگر آپ اس کتاب کی تاریخ پڑھیں، اس مقابلے میں جو دوسرا انعام آیا تھا
وہ بھی ہندوستان ہی کے مضمون نگار کا تھا جنہوں نے انگریزی زبان میں لکھی تھی۔ اور تیسرا انعام پاکستان کے ایک عالم کو ملا تھا، چوتھا انعام مصر کے ایک عالم کو ملا تھا، پانچواں انعام عرب کے مدینہ کے ایک عالم کو ملا تھا۔ تو یہ الرحیق المختوم ہے جو اس وقت پوری دنیا میں کئی زبانوں میں یہ کتاب چھپ چکی ہے، اور سعودی عرب کے اور ایسے ایشیا کی کئی کالجوں یونیورسٹیوں میں سلیبس میں کتاب داخل ہے، لوگ بہت شوق سے اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کی خواہش ہے کہ اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ بھی سنیں، اللہ بعد میں توفیق دے تو آپ اس کو جا کر کے پھر پڑھیں، مطالعہ کریں۔ یہاں خلاصے کے طور پر، سمری کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ 70 اس کو پڑھا نہیں جا سکتا، نہ اتنا وقت ہے، بس ایک اشارہ کر کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس معاشرے کو پہلے دیکھا جائے، اس سوسائٹی کو دیکھا جائے، اس ماحول کو دیکھا جائے جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ پلے بڑھے، جہاں آپ جوان ہوئے، جہاں آپ نے نشو و نما پائی، جس کلچر، جس ماحول میں آپ جوان ہوئے، ان تمام حالات کو جب ہم دیکھیں گے تو آپ کی سیرت کا صحیح طور سے ہم مطالعہ کر پائیں گے۔ خود مولانا سمیع الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے خود یہ بات لکھی ہے یہاں، عرب محلے وقوع اور قومیں، یہ پہلی ہیڈنگ ہے لکھی، عرب کہاں واقع ہے اور وہاں کون کون سی قومیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عرب کہتے ہیں صحرا بیابان، ایسی جگہ جہاں پہلے کوئی آبادی نہیں، ایسی جگہوں پر رہنے والے کو عرب کہا جاتا ہے۔ یہ جو مکہ آج موجود ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، حرم ہے، بہت بڑی آبادی ہے، وہاں کسی زمانے میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ سب سے پہلے جو لوگ وہاں آباد ہوئے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایک پیغمبر تھے، نبی تھے، یہ جو عراق ہے، ان کے عراق کے سہارپور کے رہنے والے تھے، وہیں پر اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ لیکن جب وہاں ان کو کامیابی نہیں ملی، قوم کی عداوت دشمنی کی بنیاد پر آپ کو ہجرت کرنی پڑی، تو وہاں سے چل کر کے آپ حران آئے، اور پھر حران سے چل کر کے آپ فلسطین پہنچے، اور فلسطین ہی کو اپنا دعوتی مرکز بنایا۔ پھر وہیں سے پاس پڑوس کی ریاستوں میں جاتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ آپ کا گزر مصر سے ہوا۔ جب مصر سے آپ کا گزر ہوا تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ بڑا عیش پرست تھا۔ جب بھی کوئی خوبصورت عورت وہاں سے گزرتی تو اس کے ساتھ وہ بدسلوکی کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر کے گئے تھے۔ جب اس کو پتا چلا تو سارہ کو بلوایا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی، مناجات کی، جس کی بنیاد پر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ الٹا مرغوب ہو گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ فرعون، ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو، فرعون ایک لقب ہے، ایک ٹائٹل ہے جو مصر کے بادشاہوں کو بولا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کو بھی فرعون کہتے، حضرت موسیٰ کے زمانے کا جو بادشاہ تھا مصر کا اس کو بھی فرعون کہتے۔ یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا۔ جیسے آپ جو ہمارے نوجوان تاریخ پڑھتے ہوں گے کہ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا، اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا۔ قیصر و کسرا بہت استعمال ہوتا ہے۔ روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا،
اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا. یہ الگ الگ اصطلاحات. تو جب حضرت سارہ کے دعا مناجات اور ان کے تقوی کی وجہ سے اس وقت کا فرعون مصر کا بادشاہ متاثر ہوا تو اپنی بیٹی ہاجرہ کو لونڈی بنا کر کے ان کی خدمت میں پیش کر. حضرت سارہ علیہ السلام نے بعد میں ہاجرہ کو جو دراصل ان کی لونڈی تھی حضرت ابراہیم کی زوجیت میں دے دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ ایک اولاد پیدا کی, ایک بیٹا عطا کیا جن کو اسماعیل کہا جاتا ہے. اس وقت تک حضرت سارہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ عرب کی تمام قوموں میں ایک عرب قوم ہے عرب مستعربہ, کہتے ہیں ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو دراصل عراق کے شہر پور کے رہنے والے تھے. اور یہ کہاں واقع ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب یہ واقع ہے پور شہر. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم یہاں سے ہجرت کر کے حران شہر گئے, پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنایا. اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے تھے. ایک بار آپ اس تشریف لے گئے, فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت حسن و جمال سنی, ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا. لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا. اللہ نے اس کو سزا دی. اس کی نیتیں پر اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ حادثے کی نوعیت سے اس کی اصلیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی. بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب حضرت سارہ کو بلایا گیا تو حضرت ابراہیم نے الگ جا کر کے اللہ کے حضور نماز پڑھی اور سجدہ ریز. حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا, آپ پریشان ہو جاتے تو آپ جا کر کے نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل کر دیتا. کیونکہ رب سے قربت کا سب سے اہم ذریعہ نماز ہے, اور نماز میں سب سے اہم ذریعہ وہ سجدے کی حالت میں ہے. سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا. تو حضرت ابراہیم کی دعا اور نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی حفاظت کی. اور حضرت سارہ کسی خصوصیت سے وہ فرعون اس قدر متاثر ہوا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا. حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی زوجیت میں دے دیا. حضرت ابراہیم حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کر فلسطین واپس تشریف لے آئے. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو ہاجرہ کے وطن سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل عطا فرمایا. لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد کی بڑی غیرت آئی. اسے میں نے پڑھ کے سنایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو حضرت سارہ بے اولاد تھی, ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اسحاق علیہ السلام, وہ اسماعیل کی 18 برس بعد پیدا ہوا. حضرت اسماعیل سے 18 سال چھوٹے تھے. تو عورت پن چاہے وہ پیغمبروں کی بیوی ہو کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے. خود ہمارے پیارے پیغمبر کے بارے میں آتا بار آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کی جو بیویاں تھی سوکنے تھی, آپس میں لڑتی تھی, حسد کرتی تھی. بعض مواقع پر تو اللہ کے نبی کو بھی پریشان کر دیا. وہ شہد پینے والا واقعہ جس نے پلان بنا کر کے آپ کو مجبور کیا, آپ نے کہہ دیا کہ میں شہد نہیں پیوں گا, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم نازل کیا تھا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی آپ کیوں چیز کو حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا. آپ کی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں. تو یہ عورتوں میں
طور پر پائی جاتی ہے، تو حضرت سارہ کو اچھا نہیں لگ رہا۔ انہوں نے مولانا نے جو لکھا ہے کہ حضرت سارہ چونکہ بے اولاد تھی، ان کو بڑی حیرت آئی اور انہیں حضرت ابراہیم کو مجبور کیا کہ ہاجرہ کو ان کے بچے سمیت کہیں اور لے جا کر کے چھوڑ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے وہاں حجاز فلسطین سے چل کر کے حجاز جو اس وقت مکہ ہے، کئی پورا علاقہ حجاز بولا جاتا ہے، تو جہاں مکہ ہے وہاں لا کر کے چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب احادیث الانبیاء میں ایک بہت لمبی روایت لکھی۔ اس روایت سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خانہ کعبہ کیسے آباد ہوا۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور ان کے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر کے وہاں پہنچے جہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان دونوں کو لے جا کر کے جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے وہاں جا کر کے چھوڑ دیا۔ وہاں کوئی چیز نہیں تھی، ابھری ہوئی زمین تھی اور ایک بڑا سا درخت تھا، اسی درخت کے نیچے انہوں نے وہاں چھوڑ دیا۔ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی، ایک مشکیزے میں پانی اور ایک تھیلی میں تھوڑا سا کھجور رکھ دیا، اور اس کے بعد وہ پلٹ کر کے جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پڑھ کر کے پوچھا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کو اس جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیسا فیہا شیء ولا انیس، جہاں کوئی پولیس نہیں، غمخوار نہیں، کوئی جان پہچان کا نہیں ہے، پانی تک نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، ان کی طرف پلٹ کر کے دیکھا بھی نہیں۔ ایک بار، دو بار، تین بار جب حضرت ہاجرہ نے بات کہی تو سمجھ گئی کہ یہ چونکہ پیغمبر ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ کی علم سے ایسا کیے ہوں گے۔ انہوں نے خود کہا اللہ امرک بہذا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے ٹکڑے سے یہ لگتا ہے کہ حضرت سارہ کے تعلق سے جو غیرت کی بات کہی گئی ہے وہ کسی حد تک اچھا نہیں لگ رہا ہے ایک پیغمبر کی بیوی کے تعلق سے، کیونکہ حضرت ابراہیم شروع ہی سے مختلف آزمائشوں سے دو چار تھے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ جا کر کے اپنی بیوی اور اپنے لختی دیگر بیٹے کو بیاب و گیا سرزمین پر ڈالا۔ جب انہوں نے کہا اللہ امرک بہذا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے کہا نعم، ہاں، ولم یلتفت الیہا، لیکن پلٹ کر کے دیکھا نہیں۔ جب حضرت ہاجرہ نے سنا کہ اللہ کا حکم ہے تو جانتے ہیں کیا تھا؟ فَإِذًا لَا يُزَيَّنَ اللَّهُ، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ، کتنا اعتماد، کتنا یقین، جب اللہ کے حکم سے یہ ہے تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم وہاں سے گئے، پھر سجدۃ الوداع ایک پہاڑی تھی وہاں پیچھے گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہم نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو غیر اسی طرح پہ آب و گیا زمین پر چھوڑ دیا ہے تاکہ تیری عبادت کرے، نماز پڑھے، اور بہت ساری دعائیں کی، لمبی دعا۔ ادھر کچھ دنوں میں پانی اور کھجور سب ختم ہو گئے، کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو کھایا اور پیا جائے۔ پیاز کی شدت بڑھی، حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی، اسماعیل پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت ہاجرہ کا سینہ خشک، دودھ بھی نہیں اتر رہا تھا۔ حدیث میں ہے کہ بیٹے کو دیکھا کہ یتلوّا، وہ پیر پٹک رہا ہے، یہ اٹک رہا ہے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے ماں کی ممتا برداشت نہیں کر سکی، گھبرا گئی، جا کر کے قریب میں صفا پہاڑی تھی، اس پر چڑھ گئی اور ایسے ہاتھ اٹھا کر کے دیکھنے لگی کہ کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو ان سے پانی مانگو اپنے بیٹے کے لیے، لیکن کوئی قافلہ نظر نہیں آیا۔ پھر وہاں سے اتر کر کے وادی میں آئی
حدیث میں ہے کہ اپنے کپڑے کو ایسے باندھ دیا اور تیزی کے ساتھ دوڑ رہی تھی جیسے کوئی پریشان حال آدمی دوڑتا. پھر مروہ پہاڑی پر گئی، وہاں بھی دیکھا دور تک کوئی قافلہ نظر نہیں آیا. پھر اتری، وادی میں دوڑ رہی تھی. پھر صفا پر گئی. اس طرح صفا مروہ کا 7 بار انہوں نے چکر لگایا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اسی لیے صفا مروہ کا چکر لگائے بغیر کسی کا حج پورا نہیں ہو سکتا. تو جب 7ویں بار مروہ پہاڑی پر پہنچی تو انہوں لگا کہ کوئی آواز آئی. پھر خیال ہوا کہ شاید میرا وہاں کبھی خود ہی چلو اسے لگتا ہے پیچھے کوئی آواز دے رہا، لیکن پھر خیال آتا کہ نہیں میرا وہاں ہے وسوسہ ہے. لیکن پھر دوسری بار آواز آئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے آواز سنی، اگر آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہو تو میری مدد کرو. اتنے میں دیکھتی ہے کہ جہاں اسماعیل لیٹے ہوئے تھے ایک فرشتہ اس نے اپنے ایڑیوں سے اور بعض روایتوں میں پر سے زمین کو کوریدا، کھودا زمین کو، بس وہاں پانی نکل گیا. ہمارے خوشی کی جلدی جلدی گئی اور مٹھیڑ مٹی ڈالنے لگی تاکہ پانی بہ نہ جائے، اور چلو لے کر کے کہا زمزم کے معنی ہوتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا. اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اے کاش اسماعیل زمزم نہ کہتی، اس پانی کو یہ نہ کہتی ٹھہر جا، اس کا چشمہ پتہ نہیں کہاں تک بہ کے جاتا اور پوری دنیا کے لوگ سیراب. بہرحال جلدی سے بچے کو پانی پلایا، پانی پیا، تھوڑی سی آسودگی ہوئی. اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ، جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، جس سے پہلے بھی کئی بار گزر چکا تھا. تو دور سے اس نے دیکھا کہ اس علاقے میں پرندے مکرا رہے ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں. عرب قیافت شناس کے بہت ذہین تھے، تو پرندوں کا ہونا اس کا مطلب اس علاقے میں کہیں چشمہ ہے، کہیں پانی ہے. تو 2 آدمیوں کو پتہ لگانے کے لیے بھیجا. تو جب آئے دیکھا تو ایک جگہ پانی ہے، ایک عورت ہے، ایک معصوم بچہ ہے. جا کر کے قبیلے کے سردار کو بتایا. وہ لوگ آئے اور کہا کہ ہم یہاں آباد ہونا چاہیے. حضرت حاجرہ کو بھی ضرورت تھی کہ کچھ لوگ ہوں ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں آباد رہ سکتے ہو، لیکن پانی پر حق ہمارا ہوگا. بہرحال رہنے لگے. حضرت اسماعیل نے وہی ان سے عربی زبان سیکھی. پھر بڑے ہوئے اور اسی قبیلے میں ان کی شادی کر دی، ان کی شادی ہو گئی. اسی درمیان حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا. حضرت ابراہیم کو ادھر خیال آیا کہ اپنے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، چل کے دیکھنا چاہیے. حضرت ابراہیم آتے تھے لیکن تاریخ میں ذکر نہیں ہے کہ کتنی بار آئے. جو روایتیں ملتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 4 مرتبہ آئے تھے. جب وہ آئے تو اتفاق سے حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے. ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی، خیر خیریت پوچھا کہاں گئے ہیں؟ کہاں شکار پر گئے ہیں. کہا کیسا گزر بسر چل رہا ہے؟ اس نے شکایت کی. کہا کیا ہے؟ تباہی ہے، پریشانی ہے. یہ چیز حضرت ابراہیم کو پسند نہیں ہے. وہ سمجھ گئے کہ بیوی ناشکری ہے، شکر گزار نہیں. تو کہا ٹھیک ہے، جب آپ کے شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے. اشارہ کیا. حضرت اسماعیل آئے، پوچھا خیر خیریت، بتایا کہ بوڑھا آدمی آیا تھا آپ کے بارے میں پوچھ رہا، آپ نے ایسے ایسے بتایا. کہا کچھ اور کہا؟ کہا یہ بھی کہا. میرے والد صاحب وہ کہہ گئے ہیں کہ میں تم کو الگ کر دوں، طلاق دے. بہرحال انہوں نے طلاق دے دیا. اللہ کے نبی کی بعض احادیث بھی ہے کہ اگر باپ اپنی اولاد کو بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہے تو دے دینا چاہیے بغیر وجہ سبب پوچھے. اب باپ کو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نفرت سے عداوت سے بچے کو تنگ کرے، لیکن باپ کا یہ مقام ہے کہ اگر بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہے تو طلاق دے دینا چاہیے. بہت سارے نوجوانوں کی بیویاں وہ اس وقت کی علیحدگی پسند ہے، تنہا رہنا چاہیے. خاص اگر اچھا جاب ہو، اچھی نوکری ہو، اس
سوچتی ہے وہیں لے جا کر کے رہے، باپ تنہا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی ہرما نصیبی، بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے۔ آج ہم انسانوں کی زندگی بھی پرندوں کی طرح سے ہو گئی ہے، جیسے پرندوں کی ہے پال پوستے اس کے بعد اڑا دیتے ہیں۔ آج ہماری اولادیں بھی اڑ جاتی ہیں، ماں باپ بوڑھے رہ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ترستے ہیں پوتے پوتیوں کے ساتھ رہنے پر۔ بہرحال حضرت ابراہیم کی اسلوب کی بنیاد پر حضرت اسماعیل نے طلاق دی، پھر دوسری عورت سے شادی کی، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، اتفاق سے اس وقت بھی حضرت اسماعیل نے تھے، ایک عورت تھی، پوچھا، اس نے بڑے اچھے انداز میں بتایا کہ اچھا چل رہا ہے، بہتر ہے، کچھ اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہوئے، اور کہا کہ جب آئیں گے تو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی حفاظت کریں گے۔ پھر وہی بات ہوئی، جب آئے تو بتایا گیا کہ بہت خوش ہوئے کہ میرے والد صاحب نے ایسا ایسا کہہ کے گئے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت اسماعیل کے پاس ابراہیم آئے، اور پھر خانہ کعبہ کی بات بیٹوں نے تعمیر، دونوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کو بنایا، پھر ایک بڑی آبادی وہاں ہو گئی۔ حضرت اسماعیل کی اولاد نے 10 بیٹے پیدا، 10 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام کیدار تھا، اسی کیدار کی کئی نسلوں سے چل کر کے ایک نام آتا ہے عدنان، پھر عدنان میں کنانا، کنانا میں قریش، قریش میں بنو ہاشم، اور پھر ہاشم میں پیارے پیغمبر پہنچتے۔ اللہ ایک نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل کو پسند کیا، اور اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو پسند کیا، اور کنانا کی اولاد میں سے قریش کو پسند کیا، اور قریش کی اولاد میں ہاشم کو پسند کیا، اور ہاشم کی اولاد میں مجھے پسند کیا۔ تو یہ مختصر طور پر پیارے پیغمبر کا شجر نسب ہے جو حضرت ابراہیم سے چلتا ہے، کہ کس طرح سے خانہ کعبہ وہاں تعمیر ہوا، پھر وہ آبادی وہاں بڑھی۔ پھر انشاءاللہ آگے کے درس میں بتایا جائے گا کہ جنہوں کا قبیلہ کتنے دنوں تک وہاں تھا، اور پھر جانے لگا تو زمزم کا کنواں بانٹ دیا دشمنی عداوت میں، اور اس وقت عبد المطلب تنہا تھے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں 10 بیٹے عطا کرے گا، سب کے سب جوان طاقتور لڑنے پھرنے والے ہوں گے، تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے، سب جوان ہوئے، قوت طاقت حاصل کی۔ پھر ان کو خیال آیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک نظر مانی، جب زمزم کا کنواں جنوب کا قبیلہ جو حضرت اسماعیل کے سسراری والے تھے بانٹ کر کے چلے گئے تھے، جب کھدائی ہونے لگی تو اور لوگ شامل ہونے لگے، انہوں نے روکا، اس موقع پہ انہوں نے نظر مانی۔ بہرحال جب اللہ نے 10 اولادیں ان کو دی، اور جب سب جوان ہو گئے تو ان کو خیال آیا کہ ہم نے ایک نظر مانی تھی، منت مانی تھی، اپنے 10 بیٹوں کو بلایا اور اپنی بات رکھی، سب تیار ہو گئے۔ یہ ہوا کہ نام نکالا جائے، قرآن نازل کی گئی، تو آپ کے 10 بیٹوں میں انتہائی چالاک، ہوشیار، خوبصورت تھے، تجارت میں اچھا دماغ رکھتے تھے، عبداللہ ان کا نام آیا۔ ہاتھ پکڑ کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھے کہ لے جا کر کے ان کو ذبح کر دیں گے، تو خاندان کے لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، واویلا مچ گیا۔ کسی بوڑھے نے مشورہ دیا کہ ایک راہنا ہے، اس کے پاس چل کر کے ہم پوچھتے ہیں۔ تو جب اس کے پاس گئے تو اس خاتون نے مشورہ دیا کہ ایسا ہے کہ ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو، ایک طرف 10 اونٹ، اور جب جب عبداللہ کا نام آتا رہے تو 10 اونٹ بڑھاتے رہو۔ اس طرح سے کیا گیا، تو جب 100 اونٹ پورا ہو گئے تو اونٹوں کا نام نکلا قرآن انداز میں، اور انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ اس وقت تک دیت میں صرف 10 اونٹ تھے، لیکن اس کے بعد دیت میں 100 اونٹ مقرر کیے گئے، اور اسلام نے بھی اس چیز کو باقی رکھا ہے، جاہلیت کی چیز کو ختم نہیں کیا ہے۔ اسلام میں یہ اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو دیت میں 100 اونٹ یا اس وقت 100 اونٹ کے برابر اس کی قیمت ادا کرے۔
یا اس کے مقبول کے ورثہ راضی ہو جائیں. بہرحال عبداللہ بچ گئے اور پھر وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی. انشاءاللہ آگے کے درس میں تفصیلی باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح نسل کی اس میں عطا فرمائے. کتاب و سنت کے مسلم اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.